بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ ویل یومئذ للمکذبین، سورۃ المطففین کی آیہ نمبر 10، جس کو انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے، اس کے بارے میں سمجھیں گے، اور ساتھ آیہ نمبر 11 اور 12 کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو آج کا لیسن انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 10 سے 12 تک کا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سورہ کی پہلی آیہ کون سی ہے؟ ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے مطففین کے لیے، وہ جو کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، حقوق دوسروں کے چھین لیتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں، اپنے فرائض میں کمی کرتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی ہے۔ اور اب ہم آیہ نمبر 10 میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوبارہ تباہی ہے، ویل، ہلاکت، بربادی، لعنہ، کس کے لیے؟ مکذبین کے لیے، وہ جو جھٹلاتے ہیں، اور خاص طور پر اس دن جو قیامت کا دن ہے، اس دن ان کے لیے تباہی ہے۔ تو پہلے سورہ شروع ہوئی مطففین سے، تو جو لوگ کمی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چھوٹا سا ہی وہ انہیں کیا بنا دیتا ہے؟ فجار بنا دیتا ہے، فاجر بن جاتا ہے ایسا انسان۔ تو ان کا جو دھوکہ دینے کا گناہ تھا وہ مطففین سے فجار بن گئے، اور جو فجار ہیں ان کو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ مکذبین، جھٹلانے والے، یعنی ان کے دھوکے دینے کے گناہ نے ان کو فجار بنا دیا۔ اور جو دھوکہ دیتا ہے، گناہ کرتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے نا۔ ایک دھوکے باز جب کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کسی کو، تو وہ جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہیں یہاں پر مکذبین کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک دھوکہ دینے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، حقیقت یہی ہے، کیونکہ جو بھی انسان کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ جھوٹ ہی تو بول رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ نہ صرف تطفیف کرتے ہیں، تطفیف کے ساتھ وہ تکذیب بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو دھوکہ دینے والا ہے وہ فاجر ہے، بہت ہی زیادہ بدکار، گناہگار ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اس کو کاذب بنا دیتے ہیں، جو لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے، جسے کہتے ہیں نا ہیبیچول لائر۔ اور اس کے لیے دنیا میں بھی تباہی ہے، اور آخرہ میں تو خاص طور پر بدترین سزائیں ہیں ایسے انسان کے لیے۔ تو جھوٹ کو یہاں پر تباہی کہا گیا۔ دیکھیں، ویسے ہی جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور وہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے سچ بولنا، اور جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، نیکی کے کاموں کی طرف، اچھائی، پرہیزگاری کی طرف، اور نیکی جو ہے وہ جنہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ تو جنہ کا راستہ ہے۔ جو انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں سچ ہی بولوں، تو اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی صادق کہلاتا ہے وہ اللہ کے ہاں، سچا انسان جو سچ بولنے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرہ میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک صالحین لوگوں میں سے کر دیں۔ اور اس کے بعد اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے بچ جاؤ، اس سے محفوظ ہو رہو۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بس جھوٹ ہی بولے، تو وہ اس کا جھوٹ اس کو بے حیائی، برائی اور گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہ بے حیائی، گناہ، برائی جہنم کا راستہ ہے، وہ اسے جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں جھوٹ ہی بولوں، اور وہ جھوٹ سے بچتا نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، یہ صحیح حدیث ہے مسلم میں، اور اس کے آخر کے الفاظ ہیں والکذب
فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا معاذ اللہ۔ اس حدیث کے آخری الفاظ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے رکھے کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے، جو ہم آیات پڑھے ہیں نا قرآن کی، اسی کے سے ریلیٹڈ بات ہے کہ وہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے وہ اس کو اور گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، بہت سے زیادہ فجور کرنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سے گناہ، اور پھر وہ اسے فاجر بنا دیتا ہے۔ یعنی جو کاذب ہے وہ فاجر ہے، اور فاجر بھی کاذب ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں۔ اور جو فاجر ہے نا، اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب ہے وہ کہاں پر ہوگی؟ سجین میں۔ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے، اور ایسے مکذبین کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو ہم نے پہلی آیا ہمیں کیا پڑھا تھا؟ ویل للمطففین، اور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں ویل یومئذ للمکذبین، خاص طور پر ان کے لیے آخرہ میں بہت ہی زیادہ نقصان ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، سزائیں ہیں۔ کیوں یہاں پر آیا کہ آخرت میں خاص طور پر؟ اس لیے کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں، چاہے جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا ہے کہ وہ تجارت کے معاملات ہیں، لین دین کے، خرید و فروخت میں، یا پھر اپنی ڈیوٹیز نہیں صحیح طرح نبھاتے یا حقوق میں کمی کرتے ہیں، تو جو بھی ان میں سے وہ کرتے ہیں نا، جب وہ پکڑے جاتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا ہے کام، تو وہ کیا کرتے ہیں پلٹ کے؟ کیا وہ مانتے ہیں؟ نہیں، وہ الٹا دوسرے کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے سارا کچھ غلط کیا ہے، تم نے میرے حقوق نہیں دیے، میں تو سارا کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر ڈال کے ہم بچ جائیں گے، وہ اس تقریب سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کون پکڑ سکتا ہے، ہم سے تھوڑی کوئی پوچھ ہونی ہے۔ ان کا بس یہی خیال ہوتا ہے کہ بس ہم یہاں سے بچ جائیں۔ تو اسی لیے اگلی آیہ میں کیا آتا ہے؟ آیہ نمبر 11 میں الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ وہ اس تصور سے، اس کانسیپٹ سے انکاری ہیں کہ انہیں جواب دہ ہونا ہوگا اپنے اعمال کا ایک دن، اور انہوں نے آخرہ کو جھٹلا دیا۔ وہ آخرہ کو جھٹلانے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے کفر اپنے عملوں میں، اعمال میں، اور دوسرا کفر ایمان میں۔ اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کفر عملوں کے ذریعے، ان کو یہ پتہ تو ہوتا ہے قیامت آنی ہے، لیکن وہ اس کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہتے ہیں او بڑی دیر بعد آنی ہے، پتہ نہیں آنی بھی ہے یا نہیں۔ ان کے یقین میں کمی ہے، یعنی ان کے ایمان میں کمی ہے، ان کا ایمان میں کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے جو عمل ہیں وہ بھی درست نہیں ہوتے۔ ایمان میں کمی ہونے میں، ان کے ایمان میں خرابی کی وجہ سے آخرہ پر شک میں رہتے ہیں اور اس کے بنا گناہ کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو کافر کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو دونوں ہی قسم کے کفر کرتا ہے۔ پہلے تو اس کا ایمان میں کفر ہوتا ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اعمال میں بھی کفر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جھٹلا ہی دیا ہوتا ہے صاف صاف اس نے آخرہ کے دن کو کہ وہ کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، کوئی سوال جواب کا دن نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اسی لیے انہوں نے آخرہ ہی کو جھٹلا دیا سرے سے۔ تو یہاں پر یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ جھٹلانے والے ہیں اس دن کو۔ تو جھٹلانے والے میں بھی میں نے آپ کو دو طرح کے بتا دیے، ایک تو بالکل ہی سرے سے اس کے انکاری ہو جانا آخرہ کے دن کے، کہ یوم القیامہ ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں، اور پھر اس کے بعد یا تو اس کو بہت دور سمجھنا یا پھر اس میں شک ہونا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں۔ تو یہ سب آتے ہیں جھٹلانے میں۔ اور یوم القیامہ کو جھٹلاتا کون ہے؟ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر حد سے بڑھنے والا گنہگار،
جیسا کہ ہم آیا نمبر 12 میں دیکھتے ہیں۔ اب معتد کا آیا ہے کہ جو معتد ہوتا ہے اور اثیم ہوتا ہے وہی جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو۔ تو ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ ایسا شخص جو معتد ہے وہ جھٹلاتا ہے یوم القیامہ کو۔ اعتداء کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ حدوں کو پار کر دینا، یعنی گناہوں میں اور برے اعمال میں ہر طرح کی جو لاز ہیں، رولز ہیں، ان کو توڑ دینا، کوئی پرواہ نہیں کرنا، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کھلم کھلا کرتے جانا، گناہ کرنا، غصہ کرنا، جبر کرنا، دوسروں کے حقوق مارنا، یہ ایک معتد کرتا ہے، حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اثیم، گنہگار۔ اثیم جو ہے وہ اسم سے ہے، جس کا مطلب گناہ ہوتا ہے۔ تو جو انسان جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ گناہ سے رک سکے، لیکن وہ جان بوجھ کر نہیں گناہ سے رکتا، تو ایسے گناہ گار کو اثیم کہا جاتا ہے۔ آثم کہا جاتا تھا ایک اونٹنی کو جس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ چل سکے، لیکن وہ جان بوجھ کر ڈھیلی آہستہ سے اس کی چال رہتی تھی، جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو اسی طرح یہ جو انسان ہے جو اثیم ہوتا ہے وہ گناہ سے رک سکتا ہے، باز آ سکتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں، وہ جان سے کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گناہ کرتا رہوں، کیونکہ اس کا دل کو گناہ کر کے مزہ محسوس ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ تو اثم کا تعلق، گناہ کا تعلق دل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاثم کو بتایا ہے کہ ایسا گناہ جو تمہارے دل کو چھوئے، جو تمہارے دل میں محسوس ہو، تو ایسے لوگوں کے دل ہی خراب ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں خرابی ہوتی ہے۔ انہیں معتدن اثیم کہا گیا کہ ایک تو وہ حد سے بڑھتے ہیں، گناہوں میں گناہ کرتے جاتے ہیں، لگاتار جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، حقوق مارتے ہیں، اور اس سے وہ رکتے بھی نہیں، کیونکہ وہ آخرہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے یوم القیامہ میں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سمجھ سکیں تاکہ ہم کبھی بھی مکذبین میں سے نہ ہوں۔ آمین یا رب۔ چلیں آیا ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیا نمبر 10، ویل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جو لام آ گیا نا پہلے اس کو کے لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آیہ نمبر 11، الذین وہ لوگ، یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بی یوم 7 دن کے، تو بی جو پہلے آ گیا اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے آپ نے، الدین بدلے کا۔ آیہ نمبر 12، و اور ما نہیں، یکذبو جھٹلاتا، بھی ہی اس کو، الا مگر، کلو ہر، معتدن حد سے بڑھنے والا، اثیم گنہگار۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم